اشبہ الف شین بے الف ہے، اشبہ یہ جسم کو کہتے ہیں. تو ارواح اشبہ میں چھپ گئیں کیونکہ اس جہاں میں اشیاء ظاہر ہیں، اس لیے لوگوں کو اس کے ساتھ اعتنا ہوا، اور بندہ اپنے ظاہر کے شہود میں مشغول ہو کر قلب و باطن سے غافل ہو جاتا ہے. صاحب توفیق سعادت مند وہ ہے جو اپنی روح کے لیے زحمت اٹھا کر اس کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی اصلاح حقیقت میں مجاہدہ کر کے اس کو رہائی دلاتا اور آزاد کرتا ہے. روحوں کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جو ہے تو اشباہ کے اعتبار سے ہے. اس لیے جب آدم نے نافرمانی کی تو ارواح کے اشتمال کے وجہ سے برائی ظاہر ہوئی. عالم ارواح کا جب ظہور ہوگا تو اس کے رب کا شہود ہوگا، اور اس شہود کی صورت میں اسیاں کہاں. جو حقیقت ایسی جلوہ گر ہو کہ اس کے غلبہ میں اس کے شہود کا شاہد غائب ہو جائے تو وہ مشہود حق ہے، اور اگر غائب نہ ہو تو اس کے شہود میں آمیزش و تلبیس ہے. سب سے بڑا وہم اور گناہ ماسوا کا شہود ہے، یعنی صوفیوں کے نزدیک. اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کریں گے بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا وہم اور گناہ ماسوا اللہ کا شہود ہے، یعنی ایسا شہود جو فی الذات قائم ہو. قلب کا حق تعالیٰ کی طرف رخ کرنا ایسی نیکی ہے کہ امید ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہ کرے گا، اور قلب کا حق تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر لینا وہ برائی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں کر سکتی. غافل کا شہود سم قاتل ہے. جب حق تعالیٰ کسی بندہ پر کرم فرماتا ہے تو اس سے اس کی خصوصیت کے شہود کی کو الگ کر دیتا ہے اور اس کی عبودیت کی تحقیق میں اس کو جماتا ہے. اس لیے کہ جب بندہ اپنی عبودیت کے حقوق کی نگہداشت سے غائب ہوتا ہے تو اس کی نسبت شطح اور انبساط و حدود اور ادب سے تجاوز کرنے اور سیدھی راہ سے ٹل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. شطح ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس میں رعونت یعنی دعوے کی بو پائی جائے، اور محققین اور صوفیہ کی لغزشوں میں شامل ہے. اجسام کو اللہ نے ظلمت میں پیدا کیا اور پھر اپنے نور میں سے ان پر چھڑکا. اجسام کے ظلمت میں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ابہام کے مراتب میں جن سے ان کے جرم کی حیثیت سے بہمی اوہام پیدا ہوئے، اور وہ نور جو ان پر چھڑکا گیا وہی روح ہے. بس وہ اجسام جن میں اللہ کا نور چھڑکا ہوا نور ہے ان ارواح پر اس طرح سے ہیں جس طرح چاند سے چمکتے ہوئے بشاش چہرہ پر کالا ملگجا نقاب ہو. اس لیے جس نے اس چہرے کے صرف نقاب کو دیکھا اس کو نہ بشاشت حاصل ہوئی نہ سرور. یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ جس نے ان کے اجسام کو دیکھا وہ ان سے خوش نہ ہوا، بلکہ ایسا دیکھنے سے ان کی غفلت میں اضافہ ہوا اور ان کے بارے میں ان کا سوء ادب اور سوء ظن پختہ ہوا. اس کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ حجاب کی رویت کے باعث وہ احباب کی رویت سے محجوب رہا. تو طور سے مراد یہ وجود یہ ہے کہ پس کسی موجود کے لیے ممکن نہیں کہ اپنے مرتبہ وجودیہ کے حکم سے باہر نکل جائے. چنانچہ جس شخص کا طور جہل و حجاب کا مرکب ہے وہ جس قدر فنون علمیہ اور عالیہ میں مشغول ہوگا اور کشوفات نظریہ میں تبحر حاصل کرے گا، اسی قدر حق میں اس کا شک بڑھتا جائے گا، اور حق میں شک بڑھنے والے کو کوئی منزل نہیں ملنے والی اور ثواب سے دور ہوتا جائے گا. اور جس کا طور علم و کشف کا مرتبہ ہے اور اس کو جتنے شکوک و اوہام پیش آئیں گے وہ سب اس کی آنکھیں کھولتے جائیں گے جن سے وہ حق کو دیکھے گا اور ثواب تک پہنچے گا، اور یہ یا الہام کے ذریعے سے ہوگا یا تعلیم کے ذریعے سے سمجھ کر. اور جس کا طور کمینہ پن ہے اور وہ جس قدر تکبر کرے گا اسی قدر دلوں میں اس کی ذلت و خواری بیٹھے گی اور بڑھے گی، اور اس قدر اس کو کم اور پست سمجھا جائے گا. اور انسان کے طور کا آخری مرتبہ عزت ہے، بس فروتنی سے اس کی عزت زیادہ ہوتی جائے گی اور وہ ممدوح و ماجور ہوگا. جس کو
اس کا شہود ہو کہ سارے امر اسی ایک کے ہیں، یہاں اس کے غیر کا فعل ہی نہیں، اور وہ اس کا ایجاد اس کے معلوم و مراد کے مطابق ہے، وہ عالم میں نہ دیکھے گا مگر سچائی واقعہ کے مطابق، اور اس لیے اس کے نزدیک عالم میں نہیں ہے مگر سچائی، نہ کہ اس کی ضد۔ جس شخص کو یہ شہود ہو کہ ممکن نہیں ہے کہ وجود کے ذریعے اس کا تعین قائم ہو اور دونوں کے بیچ کوئی واسطہ نہیں، وہ نہ مشاہدہ کرے گا وجود میں مگر حق ہی کو، اگرچہ کسی چیز کو اس کے ظہور کے بعد کسی وجہ سے چھپا دے، یا کسی چیز کو اس کے چھپنے کے بعد کسی رتبہ سے کسی وجہ سے ظاہر کر دے۔ اور جب ایسے شخص کا شہود ہوگا یعنی پورا اور کامل ہو گیا، تو مشاہدہ نہ کرے گا مگر ایک ہی کو، اور شاہد اس کا شہود ہو جائے گا، اور یہی اس کا واجب الوجود ہونے کا۔ جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو واجب الوجود اور واجب الشہود اور جو موجودات ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایک مخلوقات ہیں، وہ موجودات ہیں، اور ان کی حقیقت ہے تو صحیح، لیکن وحدت الوجود کے ماننے والے اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ آنکھوں کا وہم ہے، سوچ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی، اس کے ساری کی ساری ہستی وہ اتنی کم مدت کی ہے اس زمین کے، اس کائنات کے وجود کے تناظر میں، کہ وہ اس کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے، اور موجود تو ہے لیکن ایک چنگاری ہے جو کہ چلی، اس نے رقص کیا، اور وہ چنگاری کا رقص ہم کبھی دیکھتے تھے جب توے سے روٹی اترتی ہے، توے کو الٹا کریں تو توے کے پیچھے چنگاریاں ہوتی ہیں، وہ چنگاری ایک بس لمحے کا بھی ایک فریکشن ہوتا ہے کہ وہ چنگاریاں ہوتی ہیں تو چلتی ہیں، لیکن لگتا ہے ایسے جیسے رقص کر رہی ہیں۔ تب بھی غالب نے یہی کہا تھا کہ گرمی بزم ہے رقص شرر ہونے تک، تو یہی ہے کہ رقص شرر ہے، اور یہی انسان کی ہستی ہے، اور اسی زندگی میں ہم نے جو منفی رجحانات پالے، ان کی پرورش کی، ان کو لے کر چلتے ہیں، اور اس پہ بہت فخر و مباحات بھی کرتے ہیں کہ میں چنگے نال بہت چنگا تے پیڑے نال بہت پیڑا، برے کے ساتھ برا ہوں، اور تو یہ ساری چیزیں حسد، غضب، کینہ، غصہ، ہنگامہ، رائی، لالچ، ہرس، اور غل، اور حقد جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ سارے منفی رویے انسان کی زندگی کو انتہائی تلخ بنا دیتے ہیں، اور پوری کائنات کا حسن بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ میں جمال ہوں، ولا یحب الجمال، تو انا جمیل ولا یحب الجمال، میں جمال ہی کو پسند، خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ خوبصورتی اس معاشرے کی انہی خوبیوں کی طرح کی بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری حیثیت، ہماری حقیقت لمحاتی ہے، ایک لمحے میں ہے، ایک لمحے میں نہیں۔ آج مرے کل دوسرا دن، تیسرے دن کھل ہو جاتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا انسان کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ ایک اس میں یہی سبق ہے کہ ہم محبت کو پروان چڑھائیں، تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو منفی رویوں کو کھا جاتا ہے اور ان کو پنپنے نہیں دیتا۔ اس لیے محبت ہی ایک فارمولہ ہے، ایک ہی قانون ہے کہ محبت کو رائج کیا جائے، محبت کو بالکل یعنی اسی کے اوپر ورکنگ کی جائے، اور محبت سے ہی عزت ہے، اور یہی سارے درجے۔ تو جناب اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت سے سوال و جواب ہوں گے، اور اس پہ مزید نشستیں بھی کی جا سکتی ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ بہت طویل و عریض موضوع ہے، اور بہت ہزاروں لاکھوں پہلو اس کے اوپر ہو سکتے ہیں۔
اور ان پہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی سوال یا تبصرہ یا کچھ بھی مزید آپ اضافہ کرنا چاہیں تو ہم ہماری سماعت میں آپ کے لیے حاضر ہیں. بڑی بھرپور گفتگو کی آپ نے. یہ موضوع جو ہے کائنات کی وسعت کی طرف وسیع ہے، اور اس کا پرسپشن جو ہے، اس کو کنسیو کرنے کا جو عمل ہے، یہ یقیناً ہم سب میں الگ الگ صورتوں میں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر جب یہ کہا ہے کہ انا الحق، تو پھر اس کا کچھ اور معنی ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے جو شیکسپیئر کا حوالہ دیا اس کے بھی کچھ اور معنی، پھر جو گوتم بدھ کو نروان ملتا ہے اس کے الگ معنی ہو جاتے ہیں. مطلب لیکن سلسلہ ایک ہی جگہ آ کے رکتا ہے. تو اہم موضوع ہے، بڑا موضوع ہے. کوئی گفتگو کرنا چاہے اس موضوع پر یا سوال کرنا چاہے تو ضرور پلیز. ماریہ ہیں، رفت ہیں ہمارے ساتھ، رفت ناہید اور رفت اسلام صاحب دونوں ہیں، اور ہما ہیں، ڈاکٹر ہما سید ہیں، سوری ڈاکٹر عظما سید ہیں، انور تاجور صاحب ہیں، اور امین اوڈیرائی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں مجھے. جی جی. تو جی گفتگو کا کیا ہو سکتی ہے، وہاں جب یہاں سے بھی موجود ہے. جی جی. جی انجلا، میں کچھ عرض کروں. جی 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 ڈاکٹر رفا صاحب. صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا اور بہت ہی پرمغز گفتگو کی، اور آپ نے غالب کے بہت ہی خوبصورت شعروں کا استعمال کیا، جسے سن کے مجھے بھی غالب کا ایک شعر یاد آ گیا. آپ نے کہا کہ یہ سارا عالم جو ہے یہ ایک وہم ہے. تو غالب نے کہا تھا کہ قسمت فریب میں آ جائی ہو اثر. صاحب سن رہے ہیں؟ صاحب صاحب جی میں سن رہا ہوں. ہستی کے مت فریب میں آ جائی ہو اثر، عالم تمام حلقہ دام فریب ہے. واہ، دام تو یہ خیال بہت ہے. ہی جی. اور غالب نے یہ بھی کہا تھا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. واہ واہ. لیکن اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ ہر چیز جو ہے، جو بھی موجودات ہیں وہ ختم ہو جانے ہیں، اور باقی جو رہنی ہے وہ تمہارے رب کی جو ذات ہے. اور یہی اس تمام کا فلسفہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. اور یہ واجب الوجود اور ممکن الوجود، یہ بھی جو فلسفے ہیں کہ واجب الوجود جو ہے وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، جو اللہ کے ساتھ ہے. اور ممکن الوجود جو ہے وہ کسی اور وجود کا محتاج ہوتا ہے اپنے وجود پانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی دلچسپ گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. اور ہر ذرے میں ایک پوری کائنات پنہا ہے جو الیکٹران گردش کر رہے ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ زمین کی قیود میں ہے اور اس سے نہیں نکل سکتا، تو سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تنفذو الا بسلطان، کہ اگر آپ کو سلطان حاصل ہو جائے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ طاقت آ جائے تو پھر آپ نکل سکتے ہیں اس قیود سے. اور دیکھیں کہ انسان چاند تک کیا مریخ تک جا رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے. تو بہت ہی اچھی اور پرمغز گفتگو رہی اور میں نے بہت انجوائے کیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ نے اپنی پرانی گفتگو میں تو اللہ میاں کو کہیں دفن کر دیا تھا، لیکن آج کے مقالے میں ان کو پھر سے زندہ کر دیا ہے. بہت مبارک ہو آپ کو. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت بہت. جی جی تاجور صاحب موجود ہیں کہ آج جو موضوع ہے، کہ جو آج کی جو سائنس ہے، اس سے
اس کو کس طرح سے وہ کرے گا, اس سے کلیش ہو رہا ہے یہ موضوع یا اس سے کنیکٹ ہو رہا ہے, یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر عظمیٰ سید. جی میں سوچ ہی رہی تھی آپ کے سوال کو کہ وحدت الوجود, دیکھیے کائنات کی پھر دوبارہ وہی کہ کائنات کی تخلیق کے گرد ہی یہ بھی چیزیں گھومتی ہیں, حسن وجود اور موجودیت. تو اس میں دو نالج سورسز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو سائنٹیفک ہے, موجودیت کی قائل ہے, موجود ہے تو شہادت بھی ہے, موجود نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لیکن مذہب ہمیں پھر فلسفہ ہے. فلسفہ میں اگر ایپسٹیمولوجی کو دیکھیں تو وہ بہت حد تک سائنٹیفک جو کانسیپٹس ہیں ان کو انڈیور کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ سائنس کے جو ایمپیریکل ایویڈنسز ہیں, آپ نے میٹر ہے, کائنات ساری کائنات مادہ ہے. مادے کی پھر مختلف حالتیں ہیں جس میں مایع بھی ہے, جس میں گیس بھی ہے, جس میں سالڈ بھی ہے. ہم خود بھی مادے کی ایک شکل ہیں, اور اس میں فلسفہ جو ہے وہ تھوڑا اس مادے سے بھی کہیں پیچھے جا کے سوچنے کو کہنے ہم کے انکریج کرتا ہے. یس مذہب, اس میں مذہب کی گفتگو ہماری کیونکہ ریلیجیس پیرائی پہ شاید زیادہ رہی, کیونکہ خدا کا تصور جو ہے وہ ہمارے یہاں حاوی ہے, سوچوں پہ بھی اور چیزوں پر بھی, اور یعنی ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے ساتھ بہت عمدہ گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے. بہت سارے وجود کے پہلو جو ہیں جس میں مختلف شعراء نے بھی اسی کانسیپٹ کو ریوائز کیا اپنے اپنے انداز میں, تو وہ ایک نظر آیا. اور وجودیت کا جو جیسے حکم کہہ دیں ہم, ریلیجیس ایجوکیشن ہمیں بتاتی ہے, تو اسی کو ہی سپورٹ کیا آپ کی گفتگو نے. اینڈ تھورلی انجوائڈ جو بھی گفتگو آپ نے کی, اس میں خوبصورتی کے ساتھ سارے پہلو آپ سمجھتے چلے گئے اور بہت سارے ایویڈنسز بھی رہے. اچھا, فلسفہ جو ہے نا, فلسفے کی ایک برانچ ہے میٹا فزکس. اب وہ جو میٹا فزکس ہے نا, اٹ ڈسکسز اباؤٹ وجودیت ہی کہنے ہم اس کو وہ ڈسکس کرتا ہے, لیکن وہ اس کو الگ پیرائی سے ڈسکس کرتا ہے جس میں مذاہب نہیں آتے ہیں. مذہب ایک سورس آف نالج ہے, بہت بڑا سورس آف نالج ہے, اس کو ریولیوشن نالج کہا جاتا ہے. تو میٹا فزکس جو ہے وہ ریولیوشن اور طرح کی ریولیوشن ہے, اس میں ریلیجیس ریولیوشن نہیں ہے. اس میں مجھے 2 فلاسفرز یاد آ رہے ہیں جو کہ مسلم فلاسفرز ہی رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنا کام کسی ایک جگہ پہ لے جا کے کلوز کر دیا, کیونکہ اس سے آگے اگر نکلتے ہیں نا تو پھر ہم کیا کہیں گے اس کو, مذہب پابندی کہیں آ جاتی. تو ان میں ابن رشد ہیں اور العربی کا کچھ کام ہے, تو ان پہ فتویٰ پھر لگ گیا تھا کہ بہرحال وہ ایک دوسری بات چلی جائے گی. اچھا, وجودیت مجھے لگتا ہے کہ یہ ریلیٹیوٹی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ ہے سائنس میں, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کوانٹم ہیں, انرجی ہیں, جہاں موجود ہیں اپنی اس انرجی کی صورت میں موجود ہیں, اور اس کو وہ ریلیٹ بھی کرتے ہیں شب معراج کے واقعے کے ساتھ. اور ہمارے تو مذہب نے ہمیں یہی بتایا کہ جو اللہ ہے اس کے پاس سب سے بڑی پاور ہے. ویسے اب یہ کہ سائنس کچھ چیزوں میں کہ ایک طاقت تو بہرحال موجود ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے, کہ زمین کی جو گردش ہے اور جو اس کی روٹیشن ہے, اور ایک وہ اپنے ہی محور کے گرد جو گھوم رہی ہے, اس کو کوئی نہ کوئی تو کہہ رہا ہے نا, کہیں نہ کہیں سے تو کنٹرول ہے نا. کیونکہ کوئی چیز کنٹرول کے بغیر اور اتنے ڈسپلن کے ساتھ موو کرتے ہوئے, تو پھر اس میں خیال آتا ہے کہ شاید کن جو ہے اس کائنات کا سب سے بڑی حقیقت ہے.
چاہے وہ ریلیٹیوٹی ہے، چاہے وہ وجودیت ہے، چاہے وہ موجودیت ہے، اور چاہے وہ حسن وجود ہے، تو کن کہیں موجود ہے اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ، اپنی تمام تر کہنے ڈسپلن کے ساتھ، کہ اس کے تحت شاید سبھی کچھ کنٹرول ہو رہا ہے. میں تو بس میرا خیال ہے میرا ذہن کی صلاحیتیں جتنی تھیں یہی سمجھ پائیں، اور بڑی خوبصورتی سے میں تو ڈاکٹر صاحب کے انداز میں اور ان کے پیرائے جو انہوں نے جس طرح بیان کیا ہے اسی میں گم رہی ہوں. بڑا اچھا وہ آپ نے بہت اچھا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں جا کے کنیکشن آ جاتا ہے، کہاں ربط ہو جاتا ہے. یقیناً انجلا آپ کی آواز کہیں گم ہے. آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے میری آواز؟ اب آ رہی ہے جی اب بہتر. جی، تو یہ جو کائنات اور اس کا پورا ایک نظام ہے، اس کو ایک سسٹمیٹکلی جو جس طرح سے چل رہا ہے، یا اس کو وہ ایک دھماکے سے وجود میں آ گیا، یا ایسے ہی چل رہا ہے، یا نہیں چل رہا، یا اس میں کوئی بے قاعدگی ہے، اس سے بہت سے مسائل ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی اس ساری گفتگو میں جو ہے صوفیانہ جو ہمارا جو ایک وہ ہے ایک پوری تحریک، اس کو بھی موضوع بنایا. بات یہ ہے کہ صوفیزم کے کا مجھے جہاں تک لگتا ہے، آپ بہتر بتائیں گے، جب صاحب بہتر بتائیں گے اور تاجور صاحب بہتر بتائیں گے، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ صوفیزم جس طرح سے خدا کے وجود کو وہ دیتا ہے، وہ عام آدمی یا ایک جو لائف جو زندگی چل رہی ہے اس کے حساب سے تو نہیں ہے. اور کیا وہ ایسا ہے کہ اب اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کو بات ہے کی جا سکتی ہے، یا یہ موضوع جو ہے مطلب اس کی ایگزسٹنس کو کہاں تک ویلیو کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ تو ڈاکٹر زیغم زمان صاحب سے سوال ہے. جی ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ زیغم صاحب ہیں موجود؟ جی مجھے جی ڈاکٹر صاحب ہیں. جی اچھا، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، میں تو بس سن رہا ہوں. بہت عمدہ گفتگو صاحب نے تو ایک ڈاکٹر عثمان نے بھی کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس میں بہت سے نکات اٹھائے ہیں. تو جی بالکل بہت اہم نکات اٹھائے ہیں. اور وہ ڈاکٹر زیغم صاحب کا یہ ہے کہ وہ میں سمجھا کہ شاید ان کا مائک وہ ہے میوٹیڈ ہے، لیکن نہیں، وہ سن رہے ہیں یقینی طور پہ. اور وہ اس کے اوپر کوئی ایسا اگر سوال ہوگا کہ جس میں جواب دینا ضروری ہوگا تو وہ یقیناً جواب بھی دیں گے. جہاں تک آپ نے یہ فرمایا ہے انجلا صاحبہ کی زمانے موجود کی جو صورتحال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر زیغم صاحب کا جواب نہ دینا بھی دراصل اس بات کا اثبات کرنا ہے کہ یقینی طور پہ ایک سچائی ہے اور سچائی کا ایک رخ ہے. تو اس میں حالات کی تبدیلی کی صورتیں کتنی ہی مختلف ہو جائیں، لیکن وہ ایک سچ تو ہے. اب اس کی جو ہے وہ اشکال تبدیل ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ عام طور پہ وحدت الوجود کے حوالے سے، یعنی اب جو گفتگو عام طور پہ جو عملی اشکال نظر آتی ہیں وہ قابل بھروسہ نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ مختلف کتابیں جو ہم نے بھی پڑھی ہیں اس میں بھی بہت واقعات ہیں. پھر اس میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ بہت سی باتیں فیلنگز پہ ہوتی ہیں. ابھی انہوں نے فرمایا بھی تھا ممکن وجود کے حوالے سے، اور پھر جو ہے وہ وحدت الوجود کے حوالے سے. وہ خود جو ہے وہ آپ جو سیکولر رویے سے ایگزسٹنشیلزم کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ فیلنگز کی بڑی اہمیت ہے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو ہے انسان دراصل فیلنگز کا ہی ایک مجموعہ ہے، وہ جو ہے کلیکشن ہے، ایک جو ہے خیالات کا، احساسات کا. تو اس میں جو ہے وہ وجودی سطح پہ بھی اگر اس کو دیکھا جائے
تو اس میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے یہ اشارت تو دی ہے کہ اس میں بڑے خدشات ہوتے ہیں، یعنی جہاں ایک جو ہے کمپلیشن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت سی جو ہے وہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اس کے اندر جاتا ہے دور تک. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی صوفی کے لیے یعنی ایک سطح پہ بلندی ہے تو دوسری سطح پہ ایک گہری غار بھی نظر آ رہی ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ چونک جاتے ہیں. چونک جانے کا جو عمل ہے یعنی ان کے پاس وہ ان کا نظام اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ انہیں کم از کم چونکنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پھر یہ جو ہے وہ کہ وہ ان کے ہاں کہیں کسی سطح پہ کیا آ رہا ہے، اور وہ جو کس طرح سے جو ہے وہ نفس کے حوالے سے وہ نظر آتا ہے. وہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا ایک واقعہ شاید معلوم ہوگا کہ وہ جو ہے بڑی ان کی شہرت وہ اس سے اعتبار سے کہ وہ ایک زمانے میں تو ان کا جو لباس تھا وہ بڑا خوبصورت لباس وہ پہنا کرتے تھے، وہ ایک ظاہر کنگ تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ اس طرح چلے گئے، یہ جو بلاوا آیا، آوازیں آئیں، وجودیوں کے لحاظ سے یہ بھی ایک جو ہے وہ بہت سی چیزیں انڈر کوسچن ہیں کہ یہ آوازیں آتی ہیں تو کیا ہے اور کس طرح سے آتی ہیں، اور جو ہے پیغمبر کو آنے والی آواز کیا ہے صوفیاء کے حوالے سے. تو یہ اس کے قریب ہی کہیں نہ کہیں اگر وہ ڈاکٹر انبر تاجور موجود ہیں، اس کے قریب ہی ہیلوسینیشن بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس کی شکلیں بھی اس کے قریب ہی ہیں، اور اس کے قریب ہی ہے کہ آپ کسی بیماری کا شکار ہوں، کوئی ایسی صورتحال ہو کہ آپ جو ہے وہ بالکل جی بہت قریب، جیسے ایلوژن اور ڈیلوژن کی جو صورتحال ہے. ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت ایک ایسا آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی اندر تک چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک یوٹوپیا جس کو کہیں گے نا، وہ اس میں آپ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی اس تناظر میں کہہ رہا تھا کہ جب وہ حضرت ابراہیم بن ادھم جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو ہے بڑی ایک انہوں نے اپنے نفس کی تربیت کی، بادشاہت چھوڑ دی، یہ بڑا معروف واقعہ ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا کے لوگوں نے، دنیاوی علماء سو بھی اس وقت کی ان سے نفرت کرنے لگے، اور ان کے وہی شخص جس کے لباس کی تعریف کی جاتی تھی وہ اپنے لباس کی بدصورتی کی وجہ سے پہچانا گیا. یعنی وہ جو ہے بدصورتی سے مراد یہ ہے کہ میلے کچیلے کپڑے وغیرہ وغیرہ، لیکن چونکہ ساتھ میں ایک زمانہ ایک خاص گلیمر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی شہرت اس اعتبار سے وہ بہت پہچانے جانے لگے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. جیسے حضرت حسن کے حوالے سے ہے بصری، تو وہ اپنا کیا نام ہے بصرہ کے جو تھے. تو میں ادھر ابراہیم بن ادھم کی طرف آ رہا ہوں کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا بڑا استقبال کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا، تو وہ جتنا ان کو لوگ پہچانتے ہی نہیں تھے زیادہ تر، یعنی جو اس وقت کے درباری جو علماء تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی جس راستے کو سجایا گیا تھا تو وہیں پہ وہ آ رہے تھے. تو ان سے کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا جو استقبال کے لیے کھڑے تھے، جو علماء کرام اس وقت کے نام نیاز، تو انہوں نے کہا یہ کون صاحب اس طرح سے چلے آ رہے ہیں بڑے اکڑ کے جو ہے وہ اس اشارہ پہ، اور وہ جو استقبالیہ جو مقامات تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تم یہاں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں بھی یہیں سے گزروں گا. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں تو ابراہیم کے انتظار کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ زندیق کون ہے؟ تو بہت ان کی بڑی پٹائی ہوئی، ان کو مارا پیٹا گیا. اب جب وہ کہیں کہ وہ زندیق کون ہے تو ان کی پٹائی ہوئی. تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان کو یعنی زخمی حالت میں چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت کے لوگ، تو انہوں نے اپنے آپ سے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے ابراہیم کیا کہ دیکھا میں نے تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیا. یہ جملہ ہے جیسے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے خوابہ میں وہ اس میں مسجد میں یہ کہا تھا شہادت کے وقت کہ وہ انہوں نے کامیابی کی بات کی تھی کہ آج میں کامیاب ہو گیا. تو ابراہیم بن ادھم نے یہ کہا تھا کہ اپنے نفس کے تعلق سے کہ اے ابراہیم میں نے تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیا. تو یہ جو ہے وہ ایک اس کی صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ آدمی ایک خود اس کا شکار ہو جاتا ہے اپنے نفس کے تعلق سے، تکبر کا اور دوسرے معاملات کا، یا اپنے آپ کو جو ہے مکمل سمجھنے لگتا ہے. تو یہ بڑی باریک باتیں ہیں ایک بار سے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جوتوں میں جا کے مسجد کے باہر جو ہے جوتوں کو ٹھیک کرنا، جوتوں میں بیٹھنا. تو پھر یہ بھی دریافت کیا گیا کہ یہ بھی
ان کا انکسار نہیں ہے، بلکہ نفسیاتی طور پہ ایک طرح سے یہ بھی ایک جو ہے معاملہ جو ہے کہ اپنے آپ کو، تو یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ کا جو پرسیپشن ہے یا آپ کا جو احساس ہے اور وہ جو کچھ آپ کو نظر آنے لگتا ہے وہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک ہے. تو زمانہ موجود کے حوالے سے تو بڑے بڑے یعنی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے صوفیاء بلکہ شاید کہیں منع بھی کرتے ہیں کہ مبادا آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں اور آپ کسی جو ہے وہ غلط راستے پہ نہ چلے جائیں. اور تو موسٹلی جو موجود لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دعویٰ پسند نہیں کیا جاتا. بڑا مشکل ہوتا ہے دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ذمہ داری قبول کرنا. تو خیر میں سما کراچی کی معافی چاہتا ہوں. تو میں وہ بات انجلا صاحبہ کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ ایک اس طرح سے ایک ادارے کے طور پہ تو یہ موجود نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ کہاں تک درست ہے ایک اسکول جو آج بھی مروج ہے، موجود ہے، تو وہ کس طرح سے تربیت کر رہا ہے. پاکستان میں تو نہیں، باہر. شاذلی جو ایک جو اسکول جی انہوں نے شاذلیہ طریقے کا بتایا تھا حضرت ابراہیم کا. جی ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال اگر اور شامل کر لیں اس میں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر زیغم صاحب سے. وہ سوال یہ ہے کہ اس وحدت الوجود کی طرف بڑھنے کے لیے یا اس حق کے آشکار ہونے کے لیے یا آپ کے موضوع کے حساب سے حسن وجود یہ ہے جو میں سمجھ سکا، شاید غلط سمجھاؤں، کہ پہلے آپ یقین کر لیجئے کہ کوئی ایک وحدت موجود ہے، پھر اس وحدت کی تلاش کیجئے، تو وہ وحدت جو موجود ہے وہ آپ کو خود اپنے تک لے آئے گی. کیونکہ یہاں یا یہ ہے کہ اس وحدت کو تلاش کرنے کے لیے آپ خالی ذہن ہو کر اس وحدت کو تلاش کیجئے تو وہ اپنے تک آپ کو لے آئے گی. اور اگر ایسا ہے کہ یہ وحدت آپ کو اپنے تک لے آتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ تمام کا مکاشفہ ایک ہی نوعیت کا ہونا چاہیے، وہ ایک ہی نوعیت کا کیوں نہیں ہے. اور دوسرا سوال اس کے اندر یہ بنتا ہے کہ یہ تو انتہائی پرسنل نوعیت کی واردات ہوگی، وہ آفاقی کیسے بن سکے گی؟ جی جناب. جی بس میرا یہی سوال تھا. اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بلا ہو کے پاس جائے گا وہ ہو کو ہرگز نہ پائے گا. اچھا نہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں جو ایک منٹ عرض کر رہا ہوں. اچھا آپ کی بات ابھی جاری ہے. سوری. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ نے کہا کہ یہ قلبی واردات بھی ہو سکتی ہے، ہر شخص کا اپنا ایک تجربہ ہے، اپنا سفر ہے، اور وہ سفر اس کا اور اس کے خدا کے درمیان میں ہے. لیکن اگر ہم اس نظریے کو تسلیم بھی کر لیں تو ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جو تنہا جائے گا وہ رسوا ہوگا. تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اس کو. آپ نے جو آپ کا راستہ ہے اس کو مکمل طور پہ اپنے طور پہ نہیں رکھنا، اس کو بھی. یہ صوفیہ کے ہم بہت معروف قول ہے کہ جو تنہا جائے گا وہ رسوا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ منزل کو نہ پائے، تو آپ کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں جو بہت سے انبیاء کرام آئے، اولیاء کرام آتے، وہ اپنے خانقاہ میں، حالانکہ وہ پرے ہو کے بیٹھ گئے، شہر سے دور بیٹھتے تھے، لیکن لوگوں نے ایک یہ کہ کشش تھی اور وہ لوگ آتے تھے ان کے پاس باتیں سننے کے لیے. ان کے تو ایک پیغام تھا ان کے پاس، ان کو میگنیٹزم تھا ان کے پاس، کوئی ایسی سافٹ ویئر تھا کہ لوگ، ہم نے دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جیسے معین الدین چشتی سے شروع کر لیں آپ، وہ غیاث پور کہیں باہر انہیں بہت دور شہر سے جا کے بیٹھ گئے تھے، پر بعد میں دارالخلافہ وہاں پہ آ گیا، وہ دلی مشہور ہو گیا، تو وہ غیاث پور کے نام سے انہوں نے بستی بسائی تھی. تو اس طرح بہت سے لوگ، یہ اپنے بری امام اور یہ سب اپنے
اجاڑ لوگوں جگہوں پہ. یہ حضرت جو کے پاک پتن والے یہ کہتے تھے ایسی جگہ بتاؤ مجھے جہاں پہ مطلب وحوش بھی آنے سے ڈرتے ہوں, ایسی جگہ بتاؤ, ایسی جگہ پہ میں جانا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں پاک پتن دنیا میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ بچھو پائے جاتے تھے. تو وہ حضرت ہاں یہ صحیح ہے میرے لیے, جہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو بچھو والی جگہ پہ بیٹھ گئے, تو بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے اور دیکھیں پھر کیسے آتے رہے. اور آج تک اس کی حکومت ہے, بے شک وہ عمران خان کی بیوی کے ذریعے ہو جیسے بھی ہے, ایک حکومت کا سلسلہ چل رہا ہے. تو ہو یا کہ جو آپ کی جو سفر ہے جو ان چیزوں کا, اس میں گو کہ آپ کا اپنا مراقبہ ہے, آپ کی اپنا ایک سفر ہے, لیکن اس کو منع کیا گیا ہے کہ ایسے تمام اسفار جو آپ فرماتے ہیں ان کو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کم از کم جو اہل ہے اس کو آپ